السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 37 تا 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان ردا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ میں کوچ کرو تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا؟ اگر نہ کوچ کرو گے تو تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ صرف 2 جان سے وہ دونوں غار میں تھے۔ جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اللہ ہی کا بول والا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے، اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی قریب مال یا متوسط سفر ہوتا
تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے، مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک ضرور جھوٹے ہیں۔ یہاں تک معزز ناظرین اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ حرمت و عظمت کے معتقد تھے، تو جب کبھی لڑائی کے زمانے میں یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو ان کو بہت شاک گزرتے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کی حرمت دوسری کی طرف ہٹانے لگے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور بجائے اس کے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت سمجھتے تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ اس طرح تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی اور ان کے اس طرز عمل سے ماہ حرام کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ اسی طرح حج کو مختلف مہینوں میں گھماتے پھرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسی کے مہینے گزرے ہوئے، اب مہینوں کے اوقات کی وضع الہی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے، اور اس آیت میں نسی کو ممنوع قرار دیا گیا اور کفر پر کفر کی زیادتی بتایا گیا، کیونکہ اس میں ماہ حرام میں تحریم قتال کو حلال جاننا اور خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لینا پایا جاتا ہے، یعنی ماہ حرام کو یا اس ہٹانے کو۔ یعنی ماہ حرام چار ہی ہیں، اس کی تو پابندی کرتے ہیں اور ان کی تخصیص توڑ کر حکم الہی کی مخالفت، جو مہینہ حرام تھا اسے حلال کر لیا، اس کی جگہ دوسرے کو حرام قرار دیا، اور سفر سے گھبراتے ہو شان نزول۔ یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک ایک مقام ہے اطراف شام میں، مدینہ طیبہ سے 14 منزل فاصلے پر۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے نصرانیوں کی تحریک سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی فوج گراں جمع کی ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور شدت گرمی کا تھا، یہاں تک کہ دو آدمی ایک کھجور پر بسر کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، دشمن کثیر اور قوی تھے، اس لیے بعض قبیلے بیٹھ رہے اور انہیں اس وقت جہاد میں جانا گراں معلوم ہوا، اور اس غزوہ میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش اور حال ظاہر ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ میں بڑی عالی ہمتی سے خرچ کیا، 10,000 مجاہدین کو سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوہ پر خرچ کیے۔ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ساز سامان کے اس کے علاوہ ہیں، اور اصحاب نے بھی خوب خرچ کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا، جس کی مقدار 4,000 درہم تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال حاضر کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمراہی منافقین سنیت الوداع تک چل کر رہ گئے۔ جب لشکر اسلام تبوک میں اترا تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت تھوڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی سے اس میں کلی فرمائی، جس کی برکت سے پانی جوش میں آیا اور چشمہ بھر گیا۔ لشکر اور اس کے تمام جانور اچھی طرح سیراب ہوئے۔ حضرت نے کافی عرصہ یہاں قیام فرمایا۔ معزز ناظرین، جہاں تک اس کا آج تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کی
परेशानियां दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे ये एक इस्तदार रहती है कि आप ख़त्म नबूवत के सदके ये इस आखिरी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा है कि हम इस कलाम मुक़द्दस के जो मैसेज है, जो अल्लाह ताला की पाक कलाम है, इस मैसेज को हर इंसान तक पहुँचाएँ। तो इसको पहुँचाने का जो हमने सिलसिला शुरू कर रखा है, इसमें आप अपना ज़रूर हिस्सा डालें। खुद भी आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दूसरे दोस्तों को भी अपनी फैमिली के अंदर, अपने अजीज़ अक़रबा को, और जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं, ज़रूर पहुँचाएँ। और सबको यह ज़रूर कहा करें कि आप इस वीडियो को, कुरान पाक को ज़रूर सुनें। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक की इस पूरी वीडियो को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपको इस सदका जारिया के अंदर अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला दिन क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।